آئیں خداوند کے کلام میں سے پڑھتے ہیں لوکا 15 باب اس کی 11 آیت سے 32 آیت تک۔ پھر اس نے کہا کہ کسی شخص کے 2 بیٹے تھے۔ ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا، اے باپ، مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے۔ اس نے اپنا مال متا انہیں بانٹ دیا۔ اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا اور وہاں اپنا مال بد چلنی میں اڑا دیا۔ اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا۔ پھر اس ملک کے ایک باشندہ کے ہاں جا پڑا۔ اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا، اور اسے آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے انہی سے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا۔ پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا، میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراط سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوا۔ اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے۔ پس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا۔ وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا اور چوما۔ بیٹے نے اس سے کہا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ باپ نے اپنے نوکروں سے کہا، اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اسے پہناؤ، اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ، اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو، تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں۔ کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا، اب زندہ ہوا، ہو گیا تھا، اب ملا ہے۔ پس وہ خوشی منانے لگے۔ لیکن اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا۔ جب وہ آ کر گھر کے نزدیک پہنچا تو گانے بجانے اور ناچنے کی آواز سنی، اور ایک نوکر کو بلا کر دریافت کرنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اس سے کہا، تیرا بھائی آ گیا ہے، اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا ہے، کیونکہ اسے بھلا چنگا پایا۔ وہ غصے ہوا اور اندر جانا نہ چاہا، مگر اس کا باپ باہر جا کر اسے منانے لگا۔ اس نے اپنے باپ سے جواب میں کہا، دیکھ، اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا ہوں اور کبھی تیری حکم عدولی نہیں کی، مگر مجھے تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی نہیں دیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناتا۔ لیکن جب تیرا یہ بیٹا آیا جس نے تیرا مال متا کسبیوں میں اڑا دیا، تو اس کے لیے تو نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا۔ اس نے اس سے کہا، بیٹا، تو ہمیشہ میرے پاس ہے اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے، لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا مناسب تھا، کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا، اب زندہ ہوا، کھویا ہوا تھا، اب ملا ہے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جان پہ اس کی برکت ہو، آمین۔ آپ لوگوں نے یہ پیسج آمین۔ بچپن سے اب تک بہت بار سنا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا، اور کافی بالکل۔ آپ اس کے بارے میں جانتے ہوں گے، لیکن ہوں، کبھی کبھی ہم انسانی طور پر ہم چیزوں کو بھول جاتے ہیں، تو اچھا ہوتا ہے کہ ہم ان کو دہرائیں، کیونکہ ہر بار ہم اس میں سے کچھ نیا سیکھتے ہیں اور ہم اس کو اپنی لائف میں جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب جب یہ تمثیل ہم نے پڑھی تو اس سے پہلے 2 تمثیلیں ہیں، ایک گم شدہ سکے کی ہے اور ایک بھیڑ کی ہے۔ تو ان تینوں تمثیلوں میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ سملر ہیں، جو ایک جیسی ہیں۔ جب ان کو آپ پڑھیں گے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ابھی ٹائم نہیں ہے تو میں ساری نہیں پڑھوں گی، لیکن ان چیزوں میں ان تینوں تمثیلوں میں 3 چیزیں ہیں جو سملر ہیں، اور وہ کیا ہے کہ یہ سب جو ہیں کہیں نہ کہیں سے تعلق رکھتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے بلونگ کرتے ہیں۔ جو گمشدہ سکہ ہے وہ کسی شخص کی ملکیت ہے، ایک عورت کی ملکیت ہے، اور جو بھیڑ ہے وہ ایک بھیڑ خانہ سے تعلق رکھتی ہے، اور جو گنہگار بیٹا ہے وہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے؟ ایک شاہی خاندان سے، ایک امیر باپ کے گھرانے سے وہ تعلق رکھتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو گنہگار ہیں اس دنیا میں وہ ایسے ہی نہیں ہیں، وہ کہیں نہ کہیں سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو گنہگار ہیں جن کو یسوع مسیح اس دنیا میں لینے آیا، ڈھونڈنے آیا، ہوئے وہ کو وہ ڈھونڈنے آیا ہے، تو وہ لوگ ہیں جو پہلے سے اس کے گھرانے سے ہیں، اس کے گھر کے لوگ ہیں، وہ ایسے ہی دنیا میں نہیں آگے ہیں۔ یوحنا 15 باپ اور اس کی 16 آیت میں لکھا ہے، تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو چناؤ ہے پہلے سے ہوا، اور کیونکہ یسوع مسیح خدا جو کہ ہے فیوچر کو دیکھ سکتا ہے، تو اس کو پتا تھا اس کو کون کون قبول کرے گا، اس لیے اس نے ان کو پہلے سے چن لیا۔ اور دوسری بات رومیو 8:29 میں ہے، اور جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا تاکہ اس کے ہم شکل ہوں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پہلوٹا ٹھہرے۔ تو یسوع مسیح خدا نے ہمیں کیا کیا
کہ پہلے سے جانا اور پہلے سے مقرر کیا کہ ہم جو ہیں اس کے یسوع مسیح کے بیٹے کے ہم شکل بنے، یعنی جیسا وہ ہے ویسے ہی ہم بنے۔ اور یرمیہ ایک پہلا باب اور 5ویں آیت میں لکھا ہے، اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا، میں تجھے جانتا تھا۔ تو یہاں پہ جو جانتا کا ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے ٹو نو، یعنی اس کا جو ہیبرو ورڈ ہے اس کا ہیبرو میں سے کہتے ہیں یدا، جس کا مطلب ہے کہ ایسا ریلیشن شپ جو انٹیمیٹ ہو، یعنی کہ خدا نے جب آپ کو اس زمین پر بھیجا تو اس سے پہلے آپ یہاں پر آنے سے پہلے آپ خدا کے ساتھ تعلق میں تھے، ایک ریلیشن شپ میں تھے۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اور جو باقی بھی میں نے آیتیں آپ کے سامنے ریڈ کی ہیں، ان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم ادھر آنے سے پہلے ہی ہم کہیں بلونگ کرتے تھے، ہم کہیں سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ کیا تھا؟ خدا کا گھرانہ تھا جہاں سے ہم تعلق رکھتے تھے۔ تو اب ہم جب اس تیسری جو پوائنٹ ہے، تیسرا نہیں بلکہ دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، ان تینوں میں تینوں جو پیرابلز ہیں، تینوں تمثیلیں ہیں، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ قیمت، ان ساری چیزوں کی قیمت تھی، مطلب وہ قیمتی تھے، ویلیوبل تھے، تبھی ان کو ڈھونڈا گیا، ان کی تلاش کی گئی۔ اگر کوئی چیز ویلیو نہیں رکھتی تو کوئی اس کو ڈھونڈتا نہیں۔ آپ کبھی بھی اپنا کوئی استعمال شدہ ٹشو آپ کا پاکٹ سے گر جائے تو آپ اسے کبھی ڈھونڈتے نہیں ہیں، لیکن ہاں آپ کی کوئی قیمتی چیز ہے، جیسے آپ کی کوئی رنگ ہے، کوئی جیولری کا پیس ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو ڈھونڈتے ہیں، آپ کبرڈز میں بھی دیکھیں گے، آپ بستر کے نیچے ٹارچ چلا کے گھر کے ہر ایک کونے کمرے میں ڈھونڈتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی کوئی قیمت ہے۔ اور یہاں پر بھی جو کھو گیا ہے وہ ویلیو رکھتا ہے، اس کی بہت بڑی قیمت ہے، جو کہ ہم اپنے آپ کو جب ہم روزمرہ کی زندگی گزارتے ہیں تو ہم نہیں جانتے کہ ہماری کیا قیمت ہے، لیکن خدا کی نظر میں آپ کی بہت ہی زیادہ قیمت ہے، اور وہ بار بار آپ کو اس کلام کے وسیلے سے بتاتا ہے کہ ہم اس کے لیے کتنے ہی قیمتی ہیں، کہ اس نے اپنا سب کچھ ہمیں دے دیا، اس نے اپنا بیٹا بھی ہمیں دے دیا، اس نے اپنا پاک روح بھی ہمیں دے دیا، اس نے جو یسوع مسیح کی انہیریٹنس ہے وہ بھی ہمیں دے دی۔ اس کے بارے میں ہم بعد میں کبھی سیکھیں گے، لیکن خدا نے ہمیں بہت سے پریولیج دیے ہیں جو کہ ہم دنیاوی زندگی گزارتے ہیں، یا ہم شاید ایسے چرچز میں جاتے ہیں جہاں ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم صرف نجات تک پھنسے رہتے ہیں، لیکن اس سے آگے ہم کبھی گرو نہیں ہوتے۔ لیکن خدا نے آپ کے لیے بہت کچھ رکھا ہوا ہے، اور سب کچھ وہ اس بائبل میں ہی ہے۔ تیسری بات جو سملیرٹی ہے وہ ہے خوشی۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ خوشی کرتے ہیں جب بیٹا ملتا ہے تو خوشی کی جاتی ہے، اسی طرح جب کھوئی ہوئی بھیڑ ملتی ہے تو خوشی کی جاتی ہے، جب گمشدہ سکہ ملتا ہے تو خوشی کی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ جو خوشی کا لفظ یوز ہوا ہے، وہ جو ہے اس کا مطلب ہے ریجوائس، اس کا مطلب ہیپینس نہیں ہے۔ ہیپینس جو ہے وہ ٹیمپریری ہوتی ہے۔ آپ کسی ہوٹل میں جا کے کھانا کھاتے ہیں، آپ کسی پارٹی، برتھ ڈے پارٹی پہ جاتے ہیں، کسی امیوزمنٹ پارک میں جاتے ہیں، آپ وقتی طور پر ہیپی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کی جو خوشی ہے وہ ٹیمپریری ہوتی ہے۔ لیکن جو ریجوائس ہے اس کا تعلق دل سے، وہ ایسی آپ کی دل کی ایسی کنڈیشن ہے کہ بے شک آپ کے حالات خراب بھی ہوں، بے شک آپ کے زندگی میں طوفان آئے ہوں، لیکن آپ کے دل کے اندر ایک خوشی، ایک اطمینان ہوتا ہے، ایک ریجوائس کی کیفیت ہوتی ہے، کہ جس کی وجہ سے آپ ان طوفانوں کو بھی فیس کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر اس بات کا ذکر کیا گیا کہ انہوں نے خوشی سیلیبریشن بھی کی، لیکن وہ جو ریجوائس تھی ان کے اندر وہ خوشی، اور آسمان میں فرشتے بہت زیادہ خوشی کرتے ہیں جب کوئی گنہگار توبہ کرتا ہے۔ اب جب ہم اس تمثیل پر غور کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس کیا ہے؟ 3 کریکٹر ہیں۔ پہلا کریکٹر ہے گنہگار بیٹا، اس کا کریکٹر ہے، اور پھر بڑے بیٹے کا کریکٹر ہے، اور پھر خود جو باپ ہے اس کا کریکٹر ہے۔ تھوڑی دیر پہلے ہم جو بڑا بیٹا ہے اس کے کریکٹر پر غور کریں تو وہ کریکٹر جو ہے، پہلے مجھے لگتا تھا کہ اس کے ساتھ شاید زیادتی ہوئی ہے۔ جب میں اس کو پڑھتی تھی مجھے لگتا تھا کہ وہ تو اتنا اچھا تھا، خدا باپ نے اس کے لیے کیوں نہ کبھی خوشی کی۔ لیکن پھر جب میں اس پہ غور کیا اور میں نے سیکھا بھی، تو مجھے پتا چلا کہ نہیں، یہ جو کریکٹر تھا یہ سیلف رائچس تھا۔ یہ ایسا کریکٹر تھا جس کو لگتا تھا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ایسا شخص تھا جو کہتا تھا کہ مجھے توبہ کی ضرورت نہیں ہے۔ سیلف رائچس تھا، وہ شاید مذہبی تھا، شاید وہ مذہبی رسومات بھی پوری کرتا تھا، شاید وہ مطلب اس بیٹے سے ایسے لوگوں کو تشبیہ دی گئی ہے
جو کہ جیسے فقی فریسی تھے اس زمانے کے، کہ جو کہ کیا تھے، شریعت پر عمل کرتے تھے، حکموں کو مانتے تھے، گناہ مطلب قتل نہیں کرتے تھے، زنا نہیں کرتے تھے، اور اپنے آپ کو بڑا راست باز سمجھتے تھے۔ لیکن کیا تھا کہ وہ پھر بھی باہر کے طور پر، بیرونی طور پر تو وہ سب کچھ کرتے تھے، لیکن وہ اپنے الفاظوں سے بھی لوگوں کا قتل کرتے تھے، اپنی سوچوں میں زنا بھی کرتے تھے، لیکن ان چیزوں پہ انہوں نے کبھی غور نہیں کیا۔ تو یہ جو بڑا بیٹا ہے، یہ ایسے لوگوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ جو شروع سے چرچ میں جاتے ہیں، کرسچن گھرانوں میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں، اور مذہب کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہم نے 10 حکم بھی یاد کرنے ہیں، ہم نے 40 روزے آئیں گے تو اس میں ہم نے کوشش کرنی ہے ہم روزے رکھ لیں، ہم نے اتوار کو چرچ جانا ہے۔ اچھی باتیں ہیں، یہ بری باتیں نہیں ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ ایک مذہبی، آپ اس کو ایک مذہبی ڈیوٹی سمجھ کے کر رہے ہیں، دل ان کا خدا سے دور ہے، دل سے نہیں کر رہے، خدا کی آواز کو سن کر اس پر عمل نہیں کر رہے۔ یہاں پہ ڈفرنس آ جاتا ہے ایک ایسے شخص میں جو کہ مذہبی ہے، اور ایسا شخص جو کہ روحانی ہے، وہ خدا کی آواز اپنے دل سے سنتا ہے اور دل سے اس پر عمل کرتا ہے۔ پھر جی چھوٹا بیٹا جو گنہگار ہے، اب یہ ایسا شخص ہے جس کی آنکھیں بند ہیں، روحانی طور پر وہ اندھا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں، اس کو دنیاوی اٹریکشن جو ہے اچھی لگ رہی ہے، گناہ کی جو زندگی ہے وہ اس سے اٹریکٹ ہو رہا ہے، اور وہ چاہ رہا ہے کہ میں ذرا چکھوں اس کا مزہ کہ کیسا ہے۔ تو وہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ مجھے جو ہے میرے باپ میرا جو حصہ ہے وہ مجھے دے دے۔ اور اس زمانے میں آ، اس زمانے کا جو کلچر تھا، اس میں ایسی بات باپ کو کہنا ایسی تھا جیسے باپ کو یہ کہنا کہ کیونکہ جائیداد اس وقت مرنے کے بعد ملتی تھی باپ کے، اس کی زندگی میں نہیں ملتی تھی۔ اب ہمارے معاشرے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا ہی ہے کچھ۔ تو اس وقت تو یہ بہت ہی بے عزتی کی بات تھی ایک باپ کے لیے کہ اس کا بیٹا اسے ایسی بات کرے، یعنی کہ وہ دوسرے لفظوں میں اس کو ایسے کہنا ہے کہ تو میرے لیے مر جا، تو میرے لیے ایگزسٹ نہیں کرتا، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے۔ یہ تقاضا کرنا جائیداد کا، اپنا حصہ مانگنا، ایسا تھا، اس کے برابر تھا، لیکن باپ نے اس کو وہ دیا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اب نکل پڑتا ہے، اپنا سارا مال جو ہے بد چلنی میں اڑا دیتا ہے، سب کچھ خرچ کر دیتا ہے، یعنی کہ اس نے گناہ کا جو ہے مزہ چکھ لیا ہے، اس کو اس میں کچھ ملا نہیں ہے، اس نے دیکھ لیا، اس نے سارے پیسے اپنے اڑا دیے ہیں، اور گناہ کی جو مزدوری موت ہے، یعنی کہ اب اس کی زندگی میں کیا ہے، موت نظر آ رہی ہے، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اس کے ریلیشن شپ کی موت ہوگی، اس کے پاس کوئی فرینڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی صحت بھی شاید خراب ہو رہی ہوگی، کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ تو گناہ کی مزدوری موت ہے، تو وہ جو موت ہے وہ اس کی زندگی میں یہاں پر داخل ہو چکی ہے، اور جب وہ بہت پریشان ہوتا ہے تو پھر اس کو ہوش آتی ہے، پھر اسے ہوش آتی ہے، پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ میرے باپ کے گھر میں تو نوکروں کو بھی سب کچھ اچھا ملتا ہے اور میں یہاں پہ خوار ہو رہا ہوں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، جب ایک ایسا شخص توبہ کرتا ہے تو اس کی جو توبہ ہے وہ سچی ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نے دیکھ لیا کہ گناہ میں کیا رکھا ہے، اس کو کچھ مزہ نہیں ملا اس میں، بے شک وقتی طور پر اس نے انجوائے کیا ہوگا، لیکن اس کا رزلٹ اس نے دیکھ لیا کہ بہت ہی برا تھا، اور پھر وہ ہوش میں آتا ہے جب وہ گناہ کی مزدوری کا مزہ چکھتا ہے، گناہ کے جو کانسیکوینسز ہیں ان کو وہ چکھتا ہے، ٹیسٹ کرتا ہے، تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ ان چیزوں میں کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کو ہوش آتی ہے، اور جب اس کو ہوش آتی ہے تو وہ پھر توبہ کرتا ہے، اور توبہ کیا ہے کہ وہ اپنے راستے سے مڑ جاتا ہے، جس راستے پہ وہ چل رہا تھا، باپ سے دوری میں تھا، اس سے وہ ٹرن ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے، اس کو وہ ایکشن لیتا ہے۔ ایکشن کیا لیتا ہے کہ وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اپنے باپ کی طرف، اپنی زندگی کو چھوڑتا ہے اور شرمندہ ہوتا ہے، اور پھر وہ خدا کی طرف، اپنے باپ کی طرف جو ہے جانا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ جا کے اس کو کہتا ہے کہ میں تیرا گنہگار ہوں، وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو اس لائق بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا کہ وہ باپ کا بیٹا کہلائے، وہ یہی چاہ رہا ہوتا ہے چلو جو ہے میرا باپ مجھے مزدور ہی بنا لے۔ تو یہ ہوتی ہے سچی ریپینٹنس، کہ اس کے اندر احساس آ گیا، اس کو پتہ چل گیا کہ نہیں، دنیا میں کچھ نہیں رکھا ہوا، جو کچھ ہے وہ میرے باپ کے گھر میں ہی ہے، جو اطمینان، جو خوشی ہے، جو پریولیج ہے وہ میرے باپ کے گھر میں ہے، اور پھر وہ اس پر عمل کرتا ہے۔ اب آگے ہم جو باپ کا اصل جو ہمارا ٹاپک، مطلب جو مین پوائنٹ ہے، وہ باپ کی محبت، اور باپ کی، یہ میرا
بڑا میرے دل کے قریب ہے یہ ٹاپک، کیونکہ بعض اوقات میرے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں کہ میں کیسے بتاؤں کہ جو خدا باپ ہے وہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے، اور لیکن وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے. کاش آپ اس چیز کو دیکھ پاتے کہ اس کی محبت آپ کے لیے کیسی ہے، لیکن وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ ارادہ کرتے توبہ کرنے کا، تو وہ بھاگ کر دوڑ کر آپ کو گلے لگاتا ہے، آپ کو ویلکم کرتا ہے، آسمان میں خوشی منائی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو پریولیج بھی دیے جاتے ہیں. پہلی بات کہ آپ کا جو لباس ہے، اس نے اس کو کیا دیا؟ اچھا لباس دیا. جو گناہ کا لباس تھا، جو آپ کی نیکڈنس تھی، اس کو اس نے کور کیا. سب سے پہلے آپ کو نجات میں یہ ملتا ہے کہ آپ کی نیکڈنس کو کور کیا جاتا ہے. دوسری بات، انگوٹھی. انگوٹھی جو ہے وہ اتھارٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہے. جب بھی ایک گنہگار توبہ کرتا ہے اور نجات پاتا ہے، تو اس کو اتھارٹی دی جاتی ہے جو باپ کے گھرانے کی ہے. اور وہ ہم آج دیکھیں تو وہ یہ اتھارٹی ہے کہ وہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلیں. ان کے پاس یہ اتھارٹی ہے. انہیں کسی کے پاس جا کے دعا کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ان کو ایول اسپرٹس اٹیک کر رہی ہیں خواب میں یا کسی بھی طریقے سے ان کی زندگی میں ڈسٹرکشن کو لے کر آ رہی ہیں، تو ان کے پاس وہ اتھارٹی ہے کہ وہ انہیں ریبیوک کر سکتے ہیں، وہ انہیں جھڑک سکتے ہیں، انہیں اپنی زندگی سے دور کر سکتے ہیں. اور اتنی خوبصورت اتھارٹی خدا نے آپ کو دی ہے جو کہ دنیا کے لوگوں کے پاس نہیں ہے. پھر سینڈلز، جو جوتیاں اس کو دی گئیں، وہ اس بات کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. ایک تو کہ آپ کے پاس جو خوشخبری اس کو ملی، اس کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ خوشخبری دوسروں تک بھی پہنچائے. تو یہ جو جوتیاں اس کو دی گئیں، وہ اس بات کو ریپرزینٹ کرتی ہیں کہ آپ نے جو سیکھا، جو نجات پائی، وہ آپ دوسروں تک پہنچائیں. پھر یہ جوتیاں اس بات کو ریپرزینٹ کرتی ہیں کہ جو آپ کی انڈیویجول کالنگ ہے، آپ کو جس مقصد کے لیے خدا نے بلایا ہے، وہ آپ کو دیتا ہے. یہ جوتیاں اس بات کا، اگر آپ کو کبھی ڈریم میں بھی دیکھیں شوز نظر آ رہے ہیں، آپ کے شوز گم گئے ہیں یا کچھ ایسی سچویشن ہے، تو وہ آپ کی ڈیسٹنی کو، یعنی آپ کی جو کالنگ ہے خدا نے اس کو ریپرزینٹ کی ہے. تو آپ، تاکہ آپ اس کے لیے دعا کر سکیں کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی جوتیاں گم گئی ہیں یا کچھ بھی ایسی پرابلم ہے جوتوں سے لے کے، تو آپ اس کے لیے دعا کریں. اور تو یہ خدا کی محبت ہے کہ ایک تو اس نے اپنا بیٹا دیا، ایک اس کی نظر آپ پر رہتی ہے ہمیشہ، اور وہ آپ سے پیار کرتا ہے بہت زیادہ. جتنا ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمارے ماں باپ ہم سے پیار کرتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ہمارے ماں باپ بھی جو ہیں وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ نہیں رہتے. ایک وقت آتا ہے وہ ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور ہم بہت دکھی ہوتے ہیں اور ہم پریشان ہوتے ہیں. لیکن جو ہمارا آسمانی باپ ہے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ کبھی ہمیں نہیں چھوڑتا. جب میری لائف میں بھی ایک مشکل سیزن سے میں گزر رہی تھی، اور میں بھی خدا سے بہت دور تھی، اور میں خدا کی طرف بڑھنا بھی چاہتی تھی، لیکن میں بڑھ نہیں پا رہی تھی، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں. تو میں اپنی امی کے گھر پہ تھی ایک دن، تو مجھے وہاں پہ ایک پیپر سا، پامفلیٹ سا ملا، اور اس پہ لکھا ہوا تھا فادرز لو لیٹر. تو وہ بڑا کیچی سا مجھے لگا. میں نے کہا یہ کیا، اس کو پڑھتی ہوں. تو جب میں نے پڑھا تو اس میں اصل میں بائبل میں جہاں جہاں خدا نے آپ کے لیے لکھا ہوا ہے، اس رائٹر نے نا اس کو ایک لیٹر کی فارم میں لکھ دیا تھا، اور ساتھ اس نے جو حوالے تھے وہ بھی رکھے تھے. تو آج میں اس لیٹر کو آپ کے سامنے پڑھنا چاہتی ہوں. تھوڑا سا لمبا ہے، لیکن تھا تو یہ انگلش میں، لیکن میں نے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر لیا ہے. اس خط میں لکھا ہے فادرز لو لیٹر. اس میں ایسے لکھا ہے: اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، شاید تم مجھے نہیں جانتے، لیکن میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں. یہ آیت اس نے کوٹ کی زبور 139 اور اس کی پہلی آیت سے. میں جانتا ہوں کہ تم کب بیٹھتے ہو اور کب اٹھتے ہو. یہ زبور 139 دوسری آیت ہے. اب میں سارے حوالے نہیں پڑھوں گی یہاں پہ. میں تمہاری راہوں سے واقف ہوں. آپ نے اس لیٹر کو ایسے سننا ہے کہ ابھی خدا آپ سے بات کر رہا ہے. یہاں تک کہ تمہارے سر کے بال بھی گنے ہوئے ہیں. تم میری صورت پر بنائے گئے ہو، مجھ ہی میں تم زندہ ہو، حرکت کرتے ہو اور تمہارا وجود ہے. تم میری اولاد ہو. میں نے تمہیں تمہاری پیدائش سے پہلے جانا. میں نے دنیا کی بنیاد رکھنے سے پہلے تمہیں چن لیا. تم کوئی غلطی نہیں ہو، کیونکہ تمہارے سب دن میری کتاب میں لکھے گئے تھے.
میں نے تمہاری پیدائش کا وقت اور رہنے کی جگہ مقرر کی۔ تم حیرت انگیز اور عجیب طور پر بنائے گئے ہو۔ میں نے تمہیں تمہاری ماں کے رحم میں بنا، اور جس دن تم پیدا ہوئے میں تمہیں باہر لایا۔ بہت سے لوگوں نے مجھے غلط سمجھا ہے، مگر میں تم سے دور نہیں۔ میں تو محبت کا کامل اظہار ہوں۔ میری خواہش ہے کہ میں اپنی محبت تم پر نچھاور کروں۔ تم میرے بچے ہو اور میں تمہارا باپ ہوں۔ میں تمہیں اس لیے بھی زیادہ دینا چاہتا ہوں جتنا تمہارا زمینی باپ دے سکتا ہے، کیونکہ میں کامل باپ ہوں۔ ہر اچھی نعمت جو تمہیں ملتی ہے میرے ہاتھ سے ہے۔ میں تمہارا مہیا کرنے والا ہوں۔ تمہارے مستقبل کے لیے میرے منصوبے امید سے بھرے ہیں، کیونکہ میں تم سے ابدی محبت رکھتا ہوں۔ تمہارے بارے میں میرے خیالات سمندر کی ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہیں، اور میں تمہارے سبب خوشی سے گاتا ہوں۔ میں کبھی تمہاری بھلائی کرنا نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ تم میری خاص ملکیت ہو۔ میں پورے دل اور جان سے چاہتا ہوں کہ تمہیں قائم کروں اور تمہیں عظیم اور عجیب باتیں دکھاؤں۔ اگر تم مجھے پورے دل سے ڈھونڈو گے تو مجھے پاؤ گے۔ مجھ میں خوش رہو اور میں تمہارے دل کی مرادیں پوری کروں گا، کیونکہ تمہارے اندر خواہش ڈالنے والا بھی میں ہی ہوں۔ میں تمہاری سوچ سے کہیں زیادہ کر سکتا ہوں۔ میں تمہارا سب سے بڑا حوصلہ دینے والا ہوں۔ میں وہ باپ ہوں جو تمہاری تمام مصیبتوں میں تمہیں تسلی دیتا ہوں۔ جب تم ٹوٹے ہوئے دل کے ہوتے ہو، میں تمہارے قریب ہوتا ہوں۔ جیسے چرواہا برے کو اٹھا لیتا ہے، ویسے ہی میں نے تمہیں اپنے دل سے لگایا ہے۔ ایک دن میں تمہاری آنکھوں سے ہر آنسو پونچھ ڈالوں گا، اور وہ سب دکھ بھی دور کر دوں گا جو تم نے اس دنیا میں سہے ہیں۔ میں تمہارا باپ ہوں، اور جیسے میں اپنے بیٹے یسوع سے محبت کرتا ہوں، ویسے ہی تم سے بھی محبت کرتا ہوں۔ یسوع میں تمہارے لیے میری محبت ظاہر ہوئی۔ وہ میری ہستی کا کامل عکس ہے۔ وہ یہ دکھانے آیا کہ میں تمہارے حق میں ہوں، تمہارے خلاف نہیں، اور یہ بتانے آیا کہ میں تمہارے گناہوں کا حساب نہیں رکھتا۔ یسوع نے یہ کیا تاکہ ہم دونوں کا میل ملاپ ہو سکے۔ اس کی موت میری محبت کا سب سے بڑا اظہار ہے۔ میں نے تمہارے لیے اپنا سب کچھ دے دیا تاکہ تم میرا سب کچھ پا سکو۔ اگر تم میرے بیٹے یسوع کو قبول کرو تو تم مجھے قبول کرتے ہو، اور پھر کوئی چیز تمہیں میری محبت سے جدا نہیں کر سکے گی۔ گھر واپس آ جاؤ اور میں آسمان کی سب سے بڑی خوشی مناؤں گا۔ میں ہمیشہ تمہارا باپ رہا ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ میرا سوال یہ ہے، کیا تم میرے بچے بنو گے؟ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ محبت کے ساتھ، تمہارا آسمانی باپ۔ تو آج بھی خدا، کیونکہ یہاں پہ ایماندار ہے، تو شاید ہم بھول جاتے ہیں، ہماری جو محبت ہے خدا کے لیے کم ہو جاتی ہے۔ آج اگر آپ خدا سے دور ہو چکے ہیں تو وقت ہے کہ دوبارہ سے اس سے محبت کریں۔ اپنی مشکلوں سے اپنا دھیان ہٹائیں، اپنی پرابلم سے اپنا دھیان ہٹائیں، اور جیسے اس نے آپ سے محبت کی ہے اس سے بھی محبت کریں، کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم پورے دل، پوری جان اور پوری طاقت سے اس سے محبت کریں۔ اور اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو نئی محبت کا جذبہ عطا کرے، اور جیسے وہ چاہتا ہے، جیسے وہ آپ سے پیار کرتا ہے، آج آپ بھی کوشش کریں کہ اس سے اسی طرح پیار کریں، کیونکہ وہ اچھا خدا ہے اور وہ ایک پیار کرنے والا خدا ہے۔ تو خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔